السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے آقا مولا مدنی دولہا دون عالم کے مالک و مختار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاکہ ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عالم الوجود والکرم وعلیہ وآلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اہل سورت ہی نہیں بلکہ حضور اشرف الفقہاء کے ہمراہ جہاں جہاں میں نے سفر کیا، سبھی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ غلام مصطفیٰ حضرت کا خادم ہے، خدمت کرتا، تقریر نہیں کرتا، اور آپ لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور میں آج تقریر کی غرض سے آیا بھی نہیں، صرف اور صرف فیضان شہید کربلا حق لینے کے لیے حاضر آیا، اور اس نیت سے بھی کہ ایک عالم دین جو یہاں مسلسل کئی سالوں سے تقریریں کر رہے ہیں، جن کو ہمارا بلبل باغ مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا ذاکر رضا صاحب، ان کے بیان کو سننے کے لیے حاضر آیا ہے۔ حکم ہوا ہے تو زیادہ لمبی گفتگو نہ کر کے صرف 2-4 منٹ آپ کا وقت لوں گا، چونکہ 9:45 بجے ان کا وقت شروع ہوتا ہے، اور بڑی پابندی کے ساتھ یہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہے اس بات کی کہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ جس انسان نے اپنے وقت کی پابندی کی وہی کامیاب ہوا، اور میں نے یہ چیز اپنے بزرگوں میں دیکھی، خاص طور سے حضور اشرف الفقہاء میں۔ وقت کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ اس عمر میں بھی میں نے جب تک حضرت کو دیکھا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے 41 سال الحمدللہ حضرت کی خدمت کا موقع ملا۔ حضرت کی 84 سال کی عمر ہوئی جب حضرت کا وصال ہوا، یعنی تقریباً 45 سال بالکل جوانی کا عالم تھا جب سے میں نے حضرت کو دیکھا، حضرت کے ساتھ سفر کیا۔ حضرت ہمیشہ اپنے مریدین، محبین، معتقدین کو تاکید جو کرتے تھے، وہی 2-4 باتیں میں آپ حضرت کے سامنے گوشگزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارا جس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، وہ ان کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ وہ ہے شہید کربلا، امام علی مقام، جن کے مراتب آپ سنتے آئے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم نے ہمیشہ سنا، کیا بلکہ حقیقت وہی ہے۔ کربلا کی زرزمین پر کیا امام علی مقام کی نماز قضا ہوئی؟ نہیں۔ آج کی جو شب ہے، اس شب میں بھی پوری رات آپ عبادت و ریاضت میں مصروف تھے۔ اے میرے پیارے سنی جنتی بھائی، ہم اور آپ امام علی مقام کی بزم میں حاضر آتے ہیں، ہمیں اس سے سبق کیا لینا چاہیے؟ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے 2 کان دیے ہیں تو ایک کان سے سن لیا، دوسرے کان سے نکال دیا۔ بقول ہمارے ایک دوست، وہ ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ بمبئی ہمیں گیا تھا تو وہاں کے نوجوان صبح میں تذکرہ کر رہے آپس میں، ارے رات میں مولانا بہت اچھا بول رہا تھا، بول رہے تھے نہیں، بول رہا تھا۔ بمبئی والوں کی زبان ہی ویسی ہے، علماء کی قدر و منزلت تو ان کی نزدیک ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہم سورت والوں کا بھی معاملہ تقریباً ایسا ہی ہے، آئے لائے گئے لائے کھائے لائے پیے لائے، بس اس انداز سے بولتے ہیں۔ علماء کے ہمیں بارگاہ میں آنا چاہیے، ان سے تہذیب سیکھنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہونا چاہیے۔ خیر یہ ایک الگ گفتگو ہوگی۔ تو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے دوست نے کہا بول رہا ہے، ارے رات کو مولانا نے بہت اچھا بولا۔ کیا بولا؟ ارے بہت اچھا بولا۔ ارے کیا بولا وہ یاد نہیں ہے۔ تو یہی مزاج ہمارا آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ رات میں آئیں، تقریر تو سنیں، لیکن صبح اگر کوئی پوچھے کہ حضرت نے کیا بیان کیا، وہ نہیں معلوم، بہت اچھا بولے، بہت اچھا۔ ارے کیا بولے؟ جب یہ بیان کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دیں، بلکہ ہمیشہ میں نے جب سنا ہے تو ان کے بیانات میں اصلاح بھی ہوتی ہے، نمازوں کی تاکید کا بھی حکم ہوتا ہے،
ہم آج یہ عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کے بعد، اے مولا اب تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، صغائر ہوں یا کبائر، چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر ہوئے ہوں یا باطن میں، تو علیم و خبیر ہے، سب جانتا ہے۔ مولا تیرے ناموں میں ایک نام ہے ستار، عیبوں کو چھپانے والا۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، جس طرح تو نے آج تک ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھا، آئندہ بھی تو ہمارے عیبوں کو مت کھلنے دینا۔ حضرت حسن بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی۔ اللہ اکبر۔ اے امام علی مقام کی بزم میں آنے والوں، عہد کرو کہ آج کے بعد ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، نمازوں کی ہمیشہ پابندی کریں گے۔ آج ہم امام علی مقام کی بارگاہ میں جو سچا خراج عقیدت پیش کرنا ہے وہ یہی ہونا چاہیے، ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، دین کے پابند ہو جائیں، شریعت مطہرہ پر پابندی کریں، آپس میں مل جل کر کے رہیں۔ حضور اشرف الفقہا کا ایک درس یہ بھی تھا کہ اے سنیوں آپس میں مت بٹو۔ میرے چند جملے ہوں گے لیکن بہت کارگر ثابت ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ نے ان کو گرہ دے لیا۔ ہم جو آج آپس میں تقسیم ہو رہے ہیں، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، یہ فلاں پیر کا مرید ہے، مجھے تو صرف اپنے پیر کی بزم میں جانا چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ تصوف کا ایک مسئلہ یاد رکھیے، میں حضور اشرف الفقہا کے اسٹیج پر بھی جب کبھی 2-5 منٹ بولا ہوں تو یہی جملے بولا ہوں۔ اگر وہ لوگ جو میرے بچے کے چہلم کے موقع پر سگرام پوری کے پروگرام میں رہے ہوں گے، اس وقت 3 عظیم شخصیتیں وہاں جلوہ فرماتی ہیں۔ ایک خانوادہ ربانی کے چشم و چراغ، حضور مفسر قرآن کے شہزادے حضرت علامہ مولانا سید محمود ڈاکٹر محمود میاں صاحب، حضور سرکار امین ملت خانوادہ ماہرہ کے چشم و چراغ، تیسرے حضور اشرف الفقہا۔ میں نے ان تینوں، اور تو کافی علماء کرام تھے، لیکن ان تینوں بزرگوں کے بعد حاضری میں یہ جملہ کہا تھا کہ تصوف یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم جس پیر سے مرید ہیں اس پیر کا تو ہمیں فیض ملنا ہی ہے، لیکن جس کسی بھی سنی عالم دین کی بارگاہ میں جائیں گے اور وہاں سے بھی جو کچھ ملے گا ہم یہی تصور کریں کہ ہمارے پیر نے ان سے دلوایا۔ اور ایک جملہ اس وقت یہ بھی تھا کہ میں حضور احسن العلماء حضرت سید ڈاکٹر امین میاں صاحب قبلہ کے والد ماجد حضور احسن العلماء سید حسن میاں صاحب علیہ رحمۃ اللہ رضوان کا مرید ہوں۔ میرے پیر و مرشد نے گویا حضور اشرف الفقہا کی بارگاہ میں مجھے لگا دیا اور ان کی ذمہ داری کر دی کہ اے مجیب اشرف، تمہیں میں نے اپنے اس خادم کو اور اس غلام کو سپرد کر دیا ہے، اب تم اس کو سنوارو نکھارو جو کچھ بھی کرو۔ تو میں یہ سمجھوں کہ حضور اشرف الفقہا نے نکھارا تو کیا میرے پیر کا فیضان نہیں؟ میرے پیر کا ہی فیضان ہے۔ اور یہی میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہوں گا، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھر کر گئی تو یقیناً ہر سنی عالم کی ہم تعظیم کریں گے، ہر سنی عالم کی مجلسوں میں ہم جائیں گے۔ غیروں کے ہم کبھی نہ جانے کی اجازت دیتے ہیں نہ جاتے ہیں، بلکہ منع کرتے ہیں اپنے احباب کو۔ دیوبندیت کا کتنا ہی بڑا علامہ بن کے کوئی آ جائے، آسمان سے اتر کے آ جائے، زمین سے نکل کے آ جائے، گستاخ رسول و گستاخ صحابہ ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کسے بادشاہ۔ لیکن جو سنی صحیح عقیدہ ہے ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کر لیا تو پھر آپ دیکھیے کل جو معاملہ تھا آج کے 40-45 سال پہلے جو میں نے اپنے بچپن کا ماحول دیکھا، اس وقت میں اور آج کے ماحول میں الحمدللہ کافی نکھار ہے۔ یہ کس کا فیضان ہے؟ بزرگوں کا فیضان ہے اور ان علماء کی محنتیں ہیں۔ میرا اندازہ یہ تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہوں گے آپ کو سورت میں، 23 سالہ خدمات کا یہ نتیجہ ہے۔ ابھی تو یہ سمجھئے 10% مجمع ہے، بارش کا موسم ہے، لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے۔ جب یہ گراؤنڈ میں ہوتا تھا پروگرام اس وقت کتنا مجمع، آپ سب بھی اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو مسلسل آ رہے ہوں گے، کوئی 5 سال سے، کوئی 10 سال سے، یا کوئی شروع سے آ رہا ہوگا۔ لیکن یہاں کے پروگرام کب سے ہو رہے ہیں؟ 17 سال سے۔ اب سوچئے اب 17 سال کوئی معمولی زمانہ نہیں ہوا، بچہ پیدا ہو کر کے جوان ہو جاتا ہے، یہ 17 سال کا عرصہ۔ تو 17 سال کی ان کی خدمات ہیں، اور ہمیں اگر ان سے ان کی محبت ہے تو یہ جو کہتے ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ رب قدیر اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیں اور آپ کو ان علماء سے کی سچی محبت عطا فرمائے۔
اور جو یہ بیان کرتے ہیں ان بیانات کو ہم سن کر اس پر عمل پیرا ہو۔ اے میرے سنی جنتی بھائیو، آئے ہو علماء کی محفل میں، آج ہمارے اندر ہم سمجھتے ہیں ہمارے اندر دنیاوی تعلیم نہیں، ہم دنیاوی تعلیم کیا دینی تعلیم سے بھی دور ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ سب پر روشن ہے۔ اکثر میرے پاس تو روزانہ داخلے کے تعلق سے فون آتے رہتے ہیں، بچے آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں۔ اب آپ لوگوں کو خوشی کی خبر دے رہا ہوں کہ الحمدللہ دارالعلوم انوار رضا نے لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ اب دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کر لیا۔ اے صورت والوں، آپ حضرات کے بڑے احسانات ہیں۔ بھلے میں نوساری 30 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں کی خصوصی محبتیں ہیں، خصوصی توجہ ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اتنا ترقی کر رہے ہیں۔ باہر والوں کا بھی ہے تعلق، ان سے بھی بہت کچھ معاملات ہیں، لیکن فیضیاب صورت والے ہی زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اس وقت آپ گنتی کرو گے نا تو صورت کے اندر کم از کم میرے اندازے سے 35 سے 40 وہ مسجدیں ہیں جس میں انوار رضا کے فارغین امامت کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فیضان ہے۔ آپ نے ہمیں ساتھ دیا، ہم نے آپ کو اس کے بدلے میں کچھ اچھے امام دے دیے، علماء دے دیے، ائمہ دے دیے، مؤذن دے دیے، طلبہ پڑھانے کے لیے دے دیے، اور اب بچیوں کا ادارہ آپ کے محلے میں سلاوت پورے میں کھلا ہوا۔ تو آپ اپنے گھروں کے ماحول میں تبدیلی لائیے، آپ خود علم پڑھیے یا اپنی بچیوں کو پڑھائیے۔ آپ اگر بڑے ہو گئے تو اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم کو انگلش تعلیم دلانے، آئیے، ہم نے اس کا بھی انتظام کیا ہے، ہم وہ بھی کوشش کریں گے۔ تو اے سرکار امام عالی مقام کی بز میں آنے والوں، آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ آتے ہو، پروگرامات سنتے ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ، دینی ماحول بناؤ۔ دینی ماحول بنے گا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کانا یرید حرث الدنیا نؤتیہ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں اضافہ کرے گا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی دے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ کل تک جو بھی تھا، آج کا دن گزر گیا، آج کی اس مبارک رات میں عہد کریں کہ اب کل سے فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز پڑھیں گے۔ آپ عہد تو کیجئے، آپ ایک دل میں ٹھان لیجئے کہ مجھے یہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے، کاروباری معاملہ، کاروبار شیطان تو برغلط ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، ٹھیک نماز کے وقت پر بیپاری آئے گا، آپ اس کو کہو 10 منٹ بیٹھ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ آپ کے مقدر کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ آپ یہ سوچو کہ میں نماز چھوڑ دوں گا تو وہ رزق اگر مل بھی گیا، وہ رزق کسی کام کا نہیں ہوگا، اس میں برکت نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ نمازوں کی پابندی کیجیے۔ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی اللہ توفیق دے۔ سب سے پہلے میں نیک عمل کرنے کی کوشش کروں تاکہ میری زبان سے اگر کچھ نکلے آپ اس پر عمل کریں۔ اور الحمدللہ ان سے جو آپ سنتے ہیں یہ تو خود صبح شام آپ ان کے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو دور کے ڈھول بڑے سہانے ہوتے ہیں، باہر سے آنے والا اگر کوئی آ رہا ہے تو آپ نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، میں کہیں باہر جاؤں نا تو صوفہ جبہ قبہ پہن کر کے چلا جاؤں تو لوگ سمجھیں گے بہت بڑے حضرت ہیں۔ اب میرے محلے والوں سے پوچھ لو نا جا کر کے میں کس طرح رہتا ہوں، میرے شہر والوں سے پوچھ لو میں کس طرح رہتا ہوں، تو حقیقت حال معلوم ہوگا۔ الحمدللہ آپ ان کو 23 سال سے دیکھ رہے ہو یا 10 سال سے، کوئی 5 سال سے دیکھ رہا ہے، آپ نے صبح بھی دیکھی، شام بھی دیکھی، رات بھی دیکھی، دن بھی دیکھا، رات بھی، سارے معاملات ان کے دیکھ لیے۔ اب اس کے بعد کدھر جانے کی ضرورت ہے؟ تو آپ ایسے علماء کا ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی فیوض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور جتنے ہمارے سنی علماء ہیں ہم کو ان سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ جتنے ہمارے احباب آج کی اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اے اللہ امام زین العابدین کی بیماری کے صدقے ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دعا کریں اللہ امام حسین کی شہادت کے صدقے ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، اور مدینے میں موت مل جائے تو سبحان اللہ، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جائیں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب پاک اور ان کے چہیتے
لاڈلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلائے اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ آئیے اپنی سنت والجماعت کی گلپوشی کی رسم کو ادا کرتے ہیں۔ گلپوشی کے لیے امتیاز رائے آئے اور بلبل باقی رضا خلیفہ حضور تاج شریعہ حضور اشرف الفقہاء رفیق بھائی آئے اور حضور عزیز العلماء خادم قوم و ملت حضرت الحاج مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کی گلپوشی فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ آئیے ٹھنڈا کے تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ آئیے بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں عزیزہ پیش کریں گے اور نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی صدا بلند کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعت خواں کی گلپوشی بھی کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یاد شہدائے کربلا، مسلک اعلیٰ حضرت حضور عزیز العلماء حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ تھوڑا آگے آ جائیں، 5-10 آدمی اندر آ سکتے ہیں، اندر آ جائیں، تھوڑی سی جگہ ہے۔ الحمدللہ الذی ارض من كان نبيا وآدم أبي الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العظيم۔ حضور عزیز العلماء ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ کثیر پیران نظام حضرت علامہ شاہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ نے اور ہم نے حضور عزیز العلماء سے نہایت ہی سادہ انداز لیکن دل میں اتر جانے والی گفتگو سماعت کی۔ الفاظوں کا پھر اتار چڑھاؤ اتنا مؤثر نہیں ہوتا، جو صاحب عمل سیدھی گفتگو کر کے اپنی بات کو سیدھے دل میں اتار دیتا ہے۔ حضرت نے جتنے کلمات کہے تقریباً یہ سارے جملے وہ ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو
نیک عمل کرنے کا حکم عطا فرمایا. اگر صرف ایمان لا کر ہمیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو اللہ عامل الصالحات کبھی نہ فرماتا تھا. گویا اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل کو لازمی قرار دیا ہے. ہم اہل سنت کے اکثر لوگ یا کچھ کم و بیش ہو سکتے ہیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں جنت ہماری ہے. جنت اللہ نے کس کے لیے بنا بولے؟ اب ہم یہ سمجھیں کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے. وہابی تو جنت میں جانے سے رہا, غیر مقلد تو جنت میں جانے سے رہا, کافر و مشرک تو جائے گا ہی نہیں. جب جنت ہی ہمارے لیے ہے تو پھر تو ہم جو چاہیں کریں. کلمہ تو پڑھ لیا ہے, حضور سے محبت تو ہے, حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ سوچ عیسائیوں کی ہے. عیسائی حضرات کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ عیسائی جو چاہیں کر لیں, ہمارے ہر گناہ کا کفارہ حضرت عیسیٰ سوزی پر چل کر دے چکے. یاد رکھیں یقیناً جنت ہماری ہے, ایمان والوں کی ہے. لیکن ہلکی ایک مثال آپ کو دے دوں میں. آپ میں سے کسی نے بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا اور مسلسل ہمیں دعوت دیتا رہا کہ کبھی تو آپ آئیں, آپ کا اپنا گھر ہے, تشریف لائیں. وقت نہ مل سکا, لمبا وقت گزر گیا. کبھی آپ کے علاقے سے وہاں گزر ہوا وقت بھی تھا. ہم نے سوچا کہ یار بہت دنوں سے دعوت دے رہے ہیں, چلو چل کے حاضری دے دیتے. آگے دستک دی, آپ نے دروازہ کھولا, خوشی کا اظہار تو کیا, لیکن آپ کی نظر ہمارے پیر پر پڑی تو اس پیر میں نجاست لگی ہوئی تھی, گوبر لگا ہوا تھا. آپ مجھے اندر آنے دیں گے؟ جی. کہیں کہ حضرت رکیے, میں کہوں گا یار اتنے دنوں سے جنت سماجت کر رہا تھا اور اب دروازے پر آ جاؤں تو رک دیا. حضرت مکان آپ کا اپنا ہے, آ سکتے ہیں آپ, لیکن پیر میں گندگی لگی ہے, گوبر لگا ہے, ماربل بچھا ہوا ہے, ہزار روپیے کا خالیچہ بچھا ہوا ہے, گندگی کے ساتھ اندر نہیں. میں پانی لاتا ہوں, اسے دھلوا دیتے ہیں, جب دھل جائے گا تب آپ اندر آ جانا بنا تنصیب. جنت ہمارے لیے ہے, مگر گناہ کی پلیدی, حرام کاریوں کی ناپاکیاں, نمازیں چھوڑنے کی گندگیاں ہمارے اوپر اتنی چڑھ گئی. اللہ کا نقیب آواز دے گا, ایمان والوں آؤ جنت میں. ہم دوڑے ہوئے جائیں گے, ہم سرتا پاک گناہوں میں ڈوبے ہوئے. فرشتہ روک دے گا اندر نہیں. آپ کہیں گے میں ایمان والا ہوں, فرشتہ کہے گا ہاں ایمان والے ہو, لیکن اتنی عالی شان جنت میں اتنی نجاست لے کے نہیں آ سکتے, آپ اتنی گندگی لے کے نہیں آ سکتے. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا پہلے اسے جہنم میں لے جاؤ, آگ میں ڈال کر کچھ ہتھوڑے پڑیں گے. لوہا جب زنگ آلود ہو جاتا ہے, کاٹ چڑھ جاتا ہے, اسے صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جائے, پھر اس پر ہتھوڑے پڑے, پھر آگ میں ڈالا جائے. جب سرخ ہو جائے پھر ہتھوڑے پڑے, جب وہ صاف ستھرا ہو تب کسی کام کا بنتا ہے. ہمارا وجود
سرتا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا، اللہ فرمائے گا اسے پہلے جہنم میں لے جاؤ، اسے صاف ستھرا کرو، اور جب صاف ستھرا ہو جائے پھر اسے واپس جنت میں لے کے آؤ۔ جنت ہماری ہے، مگر ایک روایت میں آیا ہے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے معلوم ہے کتنا میل چڑھ جاتا ہے آدمی پر۔ فرمایا 88 سال تک جہنم میں پہلے چلایا جائے گا، تب اس بے نمازی کے اوپر سے نماز چھوڑنے کا جو میل چلا تھا وہ چھوٹے گا۔ اب 6,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنے کی طاقت ہے۔ ہاں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آگ میں ڈال کر پاک صاف کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ پانی سے صاف کیا جائے۔ اگر نصیب نیاوری کر لی تو مصطفیٰ کی رحمت کا پانی ڈال دیا جائے گا، مگر ہمیں اور آپ کو عمل کے میدان میں سستی نہیں کرنی ہے۔ عمل لازم ہے، ضروری ہے۔ اور حضرت نے جو فرمایا اللہ ان کے جملوں کو میرے لیے دعا بنا دے کہ 23 سال سے کام کر رہے ہیں کہ 17 سال سے کام کر رہے ہیں، ہمارا کام کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے کسی تقریر میں کہا تھا کام تو کر گئے کرنے والے، یہ انہیں کا حق تھا، ان کا حصہ تھا، خصوصاً حضور اشرف الفقہاء، حضور مفسر قرآن۔ یہاں روڈ انہوں نے بنایا، اہل سنت کے روڈ انہوں نے بنایا، ہم تو خالی جھاڑو دے رہے ہیں۔ اب جھاڑو مارنے والا کہے کہ میں نے روڈ بنایا، یہ بھی وقوفی ہے۔ یہ تو روڈ بنانے والے جانتے ہیں کہ کتنا پتھر لگا ہے، کتنی کھدائی کرنی پڑی ہے، کتنا پسینہ بہانا پڑا ہے، کس طریقے سے اس کو ہموار کرنا پڑا ہے۔ حضرات گرامی، دعائیں ان کو دو جنہوں نے یہ قربانیاں پیش کی ہے، ہم تو اس پر سر پر دوڑ رہے ہیں۔ دوڑنے کے لیے میدان انہوں نے بنایا، اور اس میدان میں کتنی کھائیاں تھیں، کتنے گڈھے تھے، اور کتنا کیا کیا خرابیاں تھیں، یہ تو وہ جانتے ہیں، اور ہم تو صرف اس پر جھاڑو بھی پوری طریقے سے لگا نہیں پا رہے ہیں۔ جھاڑو دینے کی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ ان کی قربانیوں کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت گرامی، جب بعد کے لوگوں نے یہ قربانی عطا فرمائی ہے، آج ہمیں چلنا بھی مشکل ہے، تو ذرا سوچو جب وہ اس فیلڈ میں اترے ہوں گے تب کتنی قربانیاں دینی پڑی ہوں گی، کتنی محنتیں لگی ہوں گی۔ یقین جانے ان ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو یہ بہار آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس چمن کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، تب یہ بہار آئی ہے۔ اہل سنت کی بہار ان کے دم قدم سے ہے، اور اسلام کی بہار کربلا والوں کے دم قدم سے ہے۔ کربلا والوں نے اپنا خون ڈال کر اس چمن کو آباد کیا ہے، کربلا والوں نے اسلام کی شمع میں اپنا خون جگر ڈالا ہے، تب جا کے یہ روشنی نظر آ رہی ہے، کلمے کی روشنی، قرآن کی روشنی جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ قربانیاں امام علی مقام اور ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب، ان کے بھانجے بھتیجوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ ذرا دیکھیں آپ اس شعر کو شاعر نے جس طریقے سے لکھا ہے، اس پر اگر غور کریں گے آپ تو کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ شاعر کہتا ہے کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی گئی اور روشنی بھی۔ شمع گل ہوتی ہے تو روشنی بڑھتی ہے کہ گھٹتی ہے؟ گھٹتی ہے نا بھئی، یہاں اتنی لائٹیں چل رہی ہیں، ایک طرح کی شمع ہے، بند کر دو روشنی کم ہو جائے گی، دوسری بجھا دو پھر کم ہو جائے گی، تیسری بند کر دو پھر کم ہو جائے گی، چوتھی بجھا دو اور کم ہو جائے گی، اور آخری والی بجھا دو تو اندھیرا ہو جائے گا۔ شمع بجھتی ہے تو اندھیرا
रोशन कर दिया इस्लाम को, शमएं गुल होती गई और रोशनी। भाई क्या है ये? क्या गलत कहा शायर ने? ना, गलत नहीं है। क्यों? फरमाया इस्लाम की शमा युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा। फूकों से ये चिराग बुझ नहीं पाएगा। काफिर अगरचे उन्हें बुरा लगे, चाहे जितना मिटाना चाहे। अबू जहल ने मिटाना चाहा, अबू लहब ने मिटाना चाहा, उतबा शैबा ने मिटाना चाहा, मगर मुस्तफा ने उस शमा को सहाबा का खून दे देकर रोशन रखा, उसे जलाए रखा। मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम की शमा झिलमिल कर रही थी। सरकार का जमाना गुजरा, अबू बकर उमर अली का जमाना गुजरा, हसन मुस्तफा का जमाना गुजरा, अमीर मुआविया का जमाना गुजरा। फिर ऐसी हवाएं चलने लगी जहरीली कि एक तरफ यजीद बदबख्त खड़ा हो गया। अब चाहता था वो शमा जो जनाब मुस्तफा ने जलाई है, इसे किस तरह गुल कर दिया जाए, इसे कैसे बुझा दिया जाए। वो शमा जिसमें तेल जल रहा था, अब धीरे धीरे तेल कम होता जा रहा है। इमाम अली मकाम करबो बला की सरजमीन पर उतरे हैं, उसका तेल कम होता नजर आया। तो आपने उस शमा के तह में तेल की जगह पर कभी अली अकबर का खून डाल दिया है, कभी अली असगर का खून डाल दिया है, कभी हजरत कासिम का खून डाल दिया, हजरत अब्बास का खून डाल दिया, और वो मोहम्मद का खून डाल दिया, आखिर में अपना खून डाल दिया। इधर शमे बुझती गई जिंदगी की और इस्लाम की शमा रोशन होती चली गई। इस्लाम का उजाला फैलता चला गया, इस्लाम की रोशनी बढ़ती चली गई। इसलिए शायर ने कहा है कि करबला वालों ने रोशन कर दिया इस्लाम को, शमे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई। हुसैन ने कुर्बानी दी है, कब ये रोशनी फैली है। अली अकबर की कुर्बानी दी है, कब ये रोशनी फैली है। अली असगर की कुर्बानी पेश की है, कब ये रोशनी फैली है। ए नौजवानों, जरा गौर करो, इस्लाम फूलों की सेज पर चल के हम तक नहीं आया, इस्लाम शाहों की गद्दियों से निकलकर हम तक नहीं आया है। करबला में कुर्बानी देनी पड़ी है, कब इस्लाम आया है। वरना नमाजों का खात्मा वही हो गया होता, कलमे का खात्मा वही हो गया होता, ईमान का जनाजा निकल गया होता। इमाम हुसैन की कुर्बानियों का नतीजा है आज हमारी मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही है, आज मस्जिदों में नमाजी है। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जब सारे लोग कुर्बान हो गए, अकेले बचे, तने तन्हा रहे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुद अपने हथियार को अपने ऊपर सजा कर मैदान कारजार में आए। ताजा दम हजारों का लश्कर, अकेला फातिमा का नाम, तन्हा हुसैन इब्ने अली। जरा सोचिए, मुझे बात याद आ रही है। किसी जगह पे मैं तकरीर के लिए गया हुआ था, गांव का नाम याद नहीं रहा। तकरीर हो गई, तकरीर के बाद मुझे किसी कमरे में ले जाके बिठाया गया। अचानक एक हट्टा कट्टा जवान आदमी, उसको दो आदमी पकड़ के मारे और ला करके बिठा दिया। उसकी आंखें सुर्ख, बड़ी बड़ी आंखें। उसे देख कर ही मुझे पसीना आने लगा। मैंने कहा इनको क्या हुआ है? कहा थोड़ा दम कर दे। मैंने कहा हुआ क्या है? तो कहने लगे ये ट्रक ड्राइवर है, कहीं गाड़ी चला रहा था, अचानक किसी दूसरी गाड़ी के नीचे 5 बच्चे एक साथ दब करके मर गए, चूरा हो गए। और इसने अपनी आंखों से देखा है, तब से न बोलता है, न खाता है, न सोता है।
خدا کی قسم مجھے اس وقت تو حسین یاد آ گئے کہ یار اس کے اپنے بچے نہیں ہے، اس نے خالی ان کو ٹرک کے نیچے آتے ہوئے دیکھا، خون دیکھا، بچوں کا تڑپنا دیکھا، تو اس کی یہ حالت ہو گئی ہے حسین تیری عظمتوں کو سلام ہے کہ علی اصغر کا لاشا تڑپ رہا ہے، علی اکبر کا لاشا خاک و خون میں تڑپ رہا ہے، اور وہ محمد کے لاشے ہیں، مگر بہر حسین تیری ہمتوں کو سلام ہے، اب بھی اسلام کا پہرا دے رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، یہ کوئی معمولی جگر کا کام نہیں ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے کھسک سکتا تھا۔ حضرات گرامی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حضرت نے جو باتیں کہی ہیں آپ ذرا غور کریں کہ علی امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ہمت پست نہیں ہوئی، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، ہاتھ میں ڈھال ہے، آپ ذرا اندازہ لگائے، اون محمد قتل ہو رہے ہیں، اون محمد کی لاشیں سامنے ہے، مگر جب میدان میں اترے ہیں حسین کی تلوار چلتی جا رہی ہے، اون محمد کی لاشیں سامنے ہے مگر تلوار چل رہی ہے، علی اکبر کی لاش پڑی ہے مگر تلوار چل رہی ہے، حضرت قاسم کی لاش پڑی ہے مگر تلوار چل رہی ہے، عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں مگر تلوار چل رہی ہے، سکینہ پیاسی ہے مگر تلوار چل رہی ہے، زینب بھوکی ہے مگر تلوار چل رہی ہے، شیخ بانو پیاسی ہے مگر تلوار چل رہی ہے، یزیدی ظالم پورا زور لگا کر حسین کی تلوار کو روک نہ سکا، مگر جیسے ہی زور کا وقت ہوا اللہ اکبر پکارنے کی آواز آئی، امام حسین نے تلوار روک دی کہ اب لڑنا نہیں ہے، اب رب کی عبادت کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا حسین جب پشت زین سے زمین پر تشریف لایا، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، ایک ظالم آگے بڑھا، امام حسین نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے جسم سے سر الگ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا رب کا سجدہ کرنے دے، یہ شوق عبادت ہے۔ کربلا کا پیغام یہ بھی ہے کہ لوگوں تلواریں چمک رہی ہے، نیزے برسائے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، مگر فاطمہ کا بیٹا سجدہ کر رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو اور غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ وہ حسین، اے امام علی مقام کے ماننے والوں، نوجوان بچوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، امام حسین کیسی نماز پڑھی ہے حسین نے یار، کیسا سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ تاریخ کھنگال ڈالیے۔ حسین نے جو سجدہ کیا اس کا جواب نہیں ہے، جواب نہیں ہے اس سجدے کا۔ کیسا سجدہ؟ عبادت کے لیے وضو ضروری، وہاں تو پینے کا پانی نہیں تھا، وضو کیا کرتے تھے؟ اگر پانی میسر نہ ہو فرمایا پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ حسین کے ذہن میں تھا کہ پانی نہیں ہے، تیمم کر کے سجدہ کر لے، مگر زمین کربلا پر جب ہاتھ مارا، صبح سے اب تک ہزاروں لوگوں کا خون وہاں پر برس چکا تھا، جب ہاتھ زمین پہ لگایا تو خون سے ہاتھ تر ہو گئے۔ اب کیا تیمم ہوگا؟ وضو بھی نہیں، تیمم بھی نہیں۔ حسین نے کہا ہوگا میرے مولا وضو کر کے سجدہ کیا جائے، اگر وضو کرنے کی طاقت نہ ہو تو تیمم کیا جائے۔ تیرا بندہ اب تو مجبور ہو چکا ہے، نہ پانی میرے پاس ہے نہ پاک مٹی ہے، مولا فاطمہ کے بیٹے کا یہ سجدہ تو قبول فرما لے۔ آپ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور ایک بدبخت نے آ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ کا سر آپ کے جسم سے الگ ہو گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ بار بار یہ بولتے ہیں، سنتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، مگر دیکھیں بڑے بڑوں نے سجدے کیے ہیں، نبیوں نے بھی کیا ہے، صدیقین نے کیا ہے، اور بڑے صحابہ نے کیا ہے، ولیوں نے کیا ہے، غوثوں نے، کتبوں نے کیا ہے، مگر دنیا نے دیکھا، انہیں سر جھکاتے بھی دیکھا ہے، سر اٹھاتے بھی دیکھا ہے۔ صدیقین نے سجدہ کیا، دنیا نے سر جھکاتے بھی دیکھا ہے، سر اٹھاتے بھی دیکھا ہے، اولیاء نے
سجدہ کیا، سر جھکتے بھی دیکھا گیا، اٹھتے بھی دیکھا گیا، اور غوثوں نے سجدہ کیا، سر جھکتے ہوئے بھی دیکھا، اٹھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، قطبوں نے سجدہ کیا، جھکاتے ہوئے بھی سر دیکھا، اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا، مگر وہ حسین تم نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ سر جھکاتے سب نے دیکھا مگر اٹھاتے ہوئے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ سجدے اوروں نے کیے تیرا نیا انداز ہے، سجدے اوروں نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ حسین نے ایسا سجدہ کیا کہ کبھی کسی نے سر اٹھاتے ان کو نہیں دیکھا۔ اے حسین کے ماننے والوں، تم کم سے کم سر اٹھانے والا تو سجدہ کرو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ کیا، تم ایسی مسجد میں تو سجدہ کرو۔ حسین نے گرم ریگستان پہ سجدہ کیا، تم مسجد کے غالیچوں پر تو سجدہ کرو۔ حسین کے بچے بھوکے تھے اور حسین نماز پڑھ رہا تھا، حسین کے بچے پیاسے تھے اور حسین عبادت کر رہا تھا، حسین کی گھر کی خواتین فاقے سے تھی اور حسین عبادت کر رہا تھا۔ اے حسین کے ماننے والوں، تمہارے بچے تو کھیل رہے ہیں، آخر تمہیں عبادت میں کیا پریشانی ہے؟ خالی نعرہ لگانے سے کام نہیں چلتا میرے بھائی، اور خدا کی قسم کہتا ہوں یہ محفلوں میں جو آپ آ رہے ہیں یا محفلوں میں ہم بول رہے ہیں، یقین جانے میرا حسین ہمارے بولنے کا محتاج نہیں ہے، میرا حسین آپ کی سبیلوں کا محتاج نہیں ہے، میرا حسین آپ کی محفلوں کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے تو ان کا مقام پہلے ہی بلند کر دیا ہے۔ آپ ایصال ثواب کریں گے تو جنت میں جائیں گے؟ نہ، وہ تو بچے تھے تبھی ان کے نانا نے کہہ دیا تھا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ارے جنہیں سرداری جنت کی بچپن میں مل گئی ہو، جب وہ ان کی عبادت کر رہا ہے، ہمارے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے کہ جنتی ہے، پھر ہم عبادت سے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں آپ، سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام، انہوں نے زندگی میں کبھی عبادت سے منہ نہیں موڑا، اور اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ یاد رکھیں، دنیا اسلام میں، مسلمانوں میں سب سے پہلے جس بدبخت نے سنت رسول چھلوائی ہے وہ یزید ہے۔ سنتوں سے کھلواڑ جس نے کیا وہ یزید ہے، حرام کاری کو عام جس نے کیا وہ یزید ہے۔ بلکہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کے خلاف جنگ کرنے کا مکمل ارادہ اس وقت کیا کہ یزید کی بد کرداریاں اتنی بڑھ گئی، ہمیں ایسا لگا کہ اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برس جائے، تب ہم نے ہتھیار اٹھائے۔ وہ اتنا بد کردار تھا۔ میرے بھائیوں، اب جو ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ بدکار تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یزید کی اگر اصل بدکاریاں ایک طرف رکھی جائے اور آج کے مسلمانوں کی بدکاریاں کو ایک طرف رکھا جائے تو میرا اپنا گمان ہے، اللہ کرے کہ غلط ہو، مگر 2 قدم یزید سے ہم آگے ہوں گے۔ یقین جانے آپ، کون سی برائی ہے یار جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے؟ کون سی خرابی ہے جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے؟ ہمارا جوان عیاشی میں پڑا ہوا، شراب نوشی اور نشہ بازی میں لگا ہوا ہے، حرام خوری ہمارے خون میں شامل ہو گئی، روزی کمانی ہے، مالدار بننا ہے، حلال طریقہ آئے چاہے حرام طریقے سے آئے، بس مال آنا چاہیے۔ ذرا سوچیے آپ کیا ہے یہ؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا امام حسین کی شان میں جو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز نے کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین،
دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار پناہ دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز نے 4 مصرے کہے، مگر ان چاروں مصروں پر ذرا غور کریں۔ خواجہ خواجگان نے ایک مصرے میں یزید اور حسین کے نام کو جمع نہیں ہونے دیا، ایک مصرے میں لایا جا سکتا تھا، مگر آپ نے ایک مصرے میں لایا نہیں کہ پاک اور ناپاک کا نام ساتھ ساتھ کیوں؟ حسین پاک ہے، یزید پلید ہے۔ آپ دیکھیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، مصرع پورا ہو گیا۔ یزید کا نام ہے دین است حسین دین پناہ است حسین، یزید کا نام نہیں ہے۔ سرداد نگا دست در دست یزید، مصرع پورا ہو گیا، حسین کا نام نہیں ہے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، یزید کا نام نہیں ہے۔ اس پر اگر غور کریں تو پتا چلے گا غریب نواز یہ پیغام دے رہے ہیں کہ او میرے ماننے والوں، میں نے حسین اور یزید کا نام ایک مصرے میں آنے نہیں دیا، تو تم بھی محبت حسین اور یزید کی محبت کو ایک دل میں آنے مت دینا۔ یا تو دل میں حسین کی محبت ہوگی یا یزید کی محبت ہوگی۔ یہ کیسا ہو تماشا کہ ایک ہی دل ہے، اس میں یزید بھی گھس کے بیٹھا ہے اور حسین کی محبت کا دعویٰ بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم یزید سے محبت نہیں کرتے، ہم تو حسینی ہے۔ میں یہ کہوں گا دعویٰ الگ چیز ہے، مگر اس پر دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارا کردار یہ بتا رہا ہے نام حسین کا لیا جائے گا مگر طریقہ یزید کا اپنایا جائے گا، حسین کی سبیل کی جائے گی مگر طریقہ یزید کا اپنایا جائے گا۔ ہمارا چہرہ یزید جیسا ہے، ہمارا کردار یزید جیسا ہے، ہماری تہذیبیں یزید جیسی ہو گئی، ہمارا تمدن یزید جیسا ہوا۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو گالی دے، بار بار آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے، تیری میری کرتے رہے۔ یہ کردار کس کا ہے؟ نمازوں کو چھوڑتے رہے، یہ کردار حسین کا نہیں ہے۔ داڑیاں چھلوانا یہ کردار حسین کا نہیں ہے۔ غیبتیں کرنا یہ کردار حسین کا نہیں ہے۔ حرام کھانا یہ کردار حسین کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، ہم نے حسین کا نام خالی نیازوں کے لیے لے لیا ہے، سبیلوں کے لیے لیا ہے، اور پورا عمل ہمارا یزید کے طریقے پر ہے۔ تو یاد رکھیں یزیدی کردار چھوڑو، حسینی کردار اپناؤ اور پھر کہو ہم حسینی ہے۔ یقین جانے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، ارے تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم ہو صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود، تم وہ ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہودی دیکھے تو شرما جائے مسلمانوں کو، یہ مسلمانوں کا کردار ہو گیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، کسی نے مجھے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ باہر کی دنیا میں انگلینڈ یا امریکہ کہیں ایک عیسائی نے مسلمان کے ساتھ پارٹنرشپ کر ڈالی، کروڑوں کا بزنس تھا، پارٹنرشپ چلتی رہی، کچھ عرصہ گزرا، پارٹنرشپ الگ ہونے والی تھی، کئی کروڑ یا کچھ لاکھ عیسائی کی طرف نکلتے تھے۔ مسلمان مانگ رہا ہے مگر وہ دیتا نہیں تھا، پریشان ہو گیا، تھک گیا مانگ مانگ کے، وعدے کرتا ٹال دیتا۔ یہ جب تھک گیا تو بعض عیسائیوں سے یہ ملا کہ فلاں پر میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے، دیتا نہیں ہے، کہ کچھ نہ کر، کہ صرف پادری صاحب سے جا کے مل لیں، وہ تیرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ گیا، نمبر لگایا، نمبر مل گیا، بلا لیا گیا۔ پادری سے اس نے کہا کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ ایک عیسائی نے فلاں فلاں نام کا فلاں ایڈریس ہے، وہاں کا رہنے والا، اتنے کروڑ روپے اس کے اوپر نکلتے ہیں مگر دیتا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، دے دے گا۔
ایک چٹھی لی اس میں کاغذ، 2 جملے خالی اس نے لکھے اس پر، لپیٹا کا یہ دے دینا اس کو، وہ لے کے نکلا اور جا کر کے اس عیسائی کے ہاتھ میں دیا، نیچے اس کی دستخط تھی پادری کی، اس نے کھولا، کہا بیٹھ، بٹھایا، فوراً اندر جا کے سارا پیسہ دے دیا۔ مسلمان حیران ہو گیا کہ یار اتنے دنوں سے پریشان تھا میں، آخر پادری نے لکھا کیا کہ ایک لمحے میں سارا پیسہ مجھے دے دیا؟ تو اس نے پیسہ تو لیا لیکن اس عیسائی سے کہتا ہے مجھے بتا تو صحیح کہ آخر چٹھی میں تھا کیا؟ اس نے کہا چھوڑ یار اس کو، تیرا پیسہ مل گیا نا تجھے، کرنا ایسے نہیں جاؤں گا، کہا مجھے بتانا پڑے گا کہ اتنے مہینوں سے تم نے مجھے حیران کر دیا اور آج لمحوں میں تم نے میرا پورا پیسہ دے دیا، آخر اس پادری نے لکھا کیا تھا؟ تو کہا کچھ نہیں، بس پادری نے اتنا لکھا کہ تم مسلمان کب سے ہو گیا۔ ذہن حاضر ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گھر کر چکی ہے، اگر کوئی بےمانی کرتا ہے اس کا مطلب وہ مسلمان ہے۔ سوچو میرے بھائی، یہ حال ہمارا ہو، کیا یہ کردار یزیدی نہیں ہے؟ کیا یہ حسینی کردار ہے؟ نہیں میرے بھائی، حسین وہ تھے جو زندگی میں کبھی کسی کو انہوں نے دھوکہ نہیں دیا، زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں کبھی انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، زندگی میں کبھی انہوں نے حرام خوری نہیں فرمائی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ارے مکمل حسین نہ بن سکے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم غلام حسین تو سچے بن جاؤ، سچے غلام حسین کے بن جاؤ۔ یقین جانے اگر آج کا مسلمان سچا غلام حسین بن جائے گا تو دنیا آج بھی ہماری سچائیوں کی قسمیں کھائے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سیٹھ کے پاس نوکر کی ضرورت اور نوکر کو نوکری کی ضرورت۔ اگر اس سیٹھ سے کہا جائے غیر مسلم سے کہ بھئی نوکر تو مل گیا ہے، کہ بہت اچھی بات، بہت ضرورت ہے مجھے، لیکن لانے والا کہے بھائی مسلمان ہے، تو کہتا نا کوئی دوسرا دیکھو۔ ذرا سوچیں آپ، یہ کنڈیشن مارکیٹ کی ہو چکی ہے۔ غیر مسلم مسلمان نوکر نہیں رکھنا چاہتا، اور اگر کوئی غیر مسلم نوکر ہو اور سیٹ مسلمان، اسے ضرورت ہے نوکر کی، اور غیر مسلم نوکر کو ضرورت ہے نوکری کی، اگر اس غیر مسلم نوکر سے کہا جائے جگہ ہے نوکری کرے گا، وہ کہے گا کس کے پاس کا مسلمان ہے، کہنا ہے بھائی وجہ۔ غیر مسلم سیٹ سے اگر پوچھے مسلمان نوکر کیوں نہیں چاہتے آپ، تو کہا مہینے میں کئی چھٹیاں پاڑ دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو بولو تو سیدھا فرنٹ ہو جاتا ہے، گالی گلوچ کرنے لگتا ہے۔ یہ اس کا معاملہ۔ اگر غیر مسلم نوکر سے پوچھو کہ تو مسلمان سیٹ کے کیوں نہیں نوکری کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے ذرا سی غلطی پر گالیاں بولتا ہے، تنخواہ وقت پر نہیں دیتا، پگار صحیح وقت پر نہیں دیتا۔ یہ ہماری کمزوریاں مارکیٹ میں عام ہو چکی ہے، اور آقا نے فرمایا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دو۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، کربلا کا پیغام یہی ہے، امام علی مقام نے ہر غلط بات کے سامنے سینہ سپر ہو کر مقابلہ کیا ہے۔ انہوں نے قربانی حق پر آنچ آنے کے لیے، آنچ آ رہی تھی، اس ساری آگ کو اپنے خیموں کی طرف موڑ دیا، مگر اسلام کو بچا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ حسینی کردار اپنایا جائے، یزیدی کردار سے نفرت کرے، اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے، اپنی زندگیوں کو اسلامی زندگی بنا دے، اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دے۔ ہر اعتبار سے اگر ہم 2 کلومیٹر دور سے بھی جا رہے ہو تو دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دے کہ غلام حسین جا رہا ہے، کربلا والے کا دیوانہ جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، سچائیوں کے پیکر بن جاؤ، ہر اعتبار سے اپنے اخلاق کو بلند رکھو، اپنے مزاج میں سختی نہ آنے دے، کڑوا پن نہ آنے دے، اپنے آپ کو نرم اور ملائم رکھیں تو اللہ تعالی ہمیں سرخ روئی ضرور عطا فرمائے گا۔ کربلا کا یہی پیغام میں آپ کو آخری بات عرض کر دوں، ذرا دیکھیں آپ سب صابر گھرانہ کیسا، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
واقعی کربلا کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شہر سے باہر آپ نے اپنا ایک جھوپڑا، سمجھیے اس زمانے میں تو جھوپڑی ہوتے تھے، جھوپڑا بنایا، وہیں رہنے لگے۔ اتفاق سے ابھی یزید کا دور چل رہا تھا، 3 سال حکومت کی غیبت ختم۔ اس درمیان یزیدی فوج کا کسی فوجی نے کوئی غلطی کر دیا، ماخوذ ہو گیا، یزید کے پاس شکایت گئی۔ اب یزید اتنا بڑا ظالم تھا کہ ذرا ذرا سی غلطیوں پر سر قلم کر دیتا، پھانسی پہ لٹکا دیتا۔ جب یہ اطلاع یزید کو ہوئی، یزید نے کہا بلاؤ دربار میں پیش کرو۔ فوجی کو پتا چلا کہ یزید نے دربار میں بلایا، مطلب موت ہے۔ اب وہ بھاگ گیا، اب بھاگ رہا ہے کہ حکومتی کارندوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو ایسی غیر معروف جگہوں پر گھومتا تھا، دیہاتی علاقوں میں 2-3 دن وہاں رکا، 2-4 دن ادھر رکا۔ اب ایسی گھوم کی زندگی تو گزر جائے گی، موت سے تو بچ جاؤں گا، یزید کے ظلم سے بچ جاؤں گا۔ گھومتے 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 مدینہ آ گیا۔ مدینے میں اسے ٹھہرنے کی جگہ کی تلاش تھی کہ کہاں رکوں، کچھ دنوں کے لیے قیام کرنا ہے۔ مدینہ شہر سے باہر جو جھوپڑا نظر آیا وہ جھوپڑا امام زین العابدین کا تھا۔ سیدھے وہاں پہنچا، دستک دی، حضرت نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا مسافر ہوں، اگر اجازت دے تو کچھ دیر قیام کروں، شہر سے باہر ہے، کسی کی نظر میں بھی نہیں آؤں گا، مگر بتایا نہیں۔ آ کر کے حضرت نے فرمایا آئیے تشریف لائیے، بٹھایا، 3 دن تک کھلاتے رہے، پلاتے رہے، مہمان نوازی کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اس نے کہا حضور اجازت دے میں جاتا ہوں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، جائیے۔ اب یہ نکلا، راستے میں جا رہا تھا، دل میں سوچا جا شاید مجھے حضرت نے پہچانا نہیں، میں غلطی سے کسی اور کا گھر سمجھ کر زین العابدین کے گھر میں چلا گیا، مجھے یہ جانتے نہیں ہیں، آج نہیں تو کل یزید کے عتاب میں گرفتار تو ہونا ہے مجھے، پھر کیوں نہ انہیں کے ہاتھ سے مر جاؤں۔ وجہ کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر میں یہ بدبخت بھی تھا، لڑنے والوں میں یزید کی طرف سے تھا، تیرے چلانا، تلواریں چلایا، اس نے نیزے مارے۔ وہ سوچنے لگا کہ کتنا اچھا ہے کہ یزید کے ہاتھ سے مرنے سے بہتر ہے کہ امام زین العابدین کے ہاتھ سے موت آ جائے۔ واپس لوٹ کے آیا، کہا اپنی پہچان کرا دوں گا۔ واپس آیا، پھر دروازے کی دستک دی، حضرت نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے اور رکنا ہے؟ کہا نہیں حضور رکنا نہیں ہے۔ کہا حضور شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت نے فرمایا نہ پہچانتا ہوں میں آپ کو۔ کہا ابھی 3 دن سے نا؟ تو کہا نا 3 دن سے نہیں، میں تم کو کربلا کے میدان سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں تلواریں چلاتے دیکھا ہے، نیزے مارتے دیکھا ہے۔ اب یہ رونے لگا، کہا حضور معاملہ فرمایا۔ وہ کہنے لگا کہ حضور جب جانتے تھے تو اتنا کھلایا، اتنا پلایا اور اتنی مہمان نوازی کی، اور میرے ساتھ بدلے کی کوئی بات نہیں آپ نے کی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تو دیتا ہے، تیرے پاس وہ تھا جو تو نے کربلا میں دیا ہے، اور جو میرے پاس تھا وہ مدینے میں تجھے لوٹا دیا۔ تو رہی بدلے کی بات تو وہ تو قیامت میں اللہ لے لے گا، ہم نے اس پر چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ پڑوسی سے ذرا تیری میری ہو گئی تو برسوں گزر جائے، بات بھی نہیں کرتے، یہ ہمارا حال ہے۔ گالی گلوچ کے سوا بات نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں یہاں، وہ تو خون کے دشمن تھے، جان کے دشمن تھے، مگر انہوں نے اسے بھی درگزر کر دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامی آپس میں متحد رہے۔ ممکن ہے کہ کسی سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو، اللہ کے لیے معاف کر دینا اسے۔ ایک بندہ جس سے ہم کو تکلیف ہوئی اور اس کے باوجود بھی ہم نے بڑھ کر کے اسے معاف کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں ذرا دیکھا تم نے اس بندے کا کمال، بندہ ہو کر بندے کو معاف کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا فلاں بندے نے فلاں بندے کی غلطی ہونے کے باوجود معاف کر دیا۔ اللہ فرماتا جب بندہ ہو کر معاف کرے تو میں خدا ہو کر اسے معاف نہ کروں؟ جب اس نے اس بندے کو معاف کیا، فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ متحد رہو،
کرو. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.